حدیث میں بیان کی گئی علامات قیامت کی تاریخی واقعات سے ہم آہنگی بائبل اور قرآن کی روشنی میں تعارف۔ یہ مضمون بائبل اور قرآن کی پیشگوئیوں کا تجزیہ کرتے ہوئے قیامت کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے ایک منفرد فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ احادیث میں بیان کردہ قیامت کی نشانیاں جغرافیائی، سماجی اور تاریخی تغیرات کی پیچیدہ عکاسی کرتی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رویا کی صورت میں دکھائی گئیں۔ اس مضمون میں ان نشانیوں کی تعبیر الہامی کتب کی روشنی میں کی گئی ہے۔ یہ علامتی انداز نہ صرف ان اہم پیغامات کو مؤثر طریقے سے بیان کرتا ہے بلکہ انہیں نسل در نسل منتقل کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہ مستقبل کے مخصوص حالات کو ایک حد تک پوشیدہ رکھتا ہے۔ جب ان پیشگوئیوں کو تاریخی تناظر میں غیر جانبدار اور وسیع ذہن کے ساتھ پرکھا جائے تو یہ متعدد تاریخی حقائق سے ہم آہنگ نظر آتی ہیں۔ ان پیشگوئیوں کا مقصد ماضی کے انسانی اعمال کی اخلاقی توثیق یا تنقید نہیں بلکہ اللہ کے کامل علم، قدرت اور تاریخ میں اس کی حاکمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس مضمون کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ خدا کو کائنات کے خالق اور پروردگار کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی دعوت دی جائے، ایسا رب جو نہ صرف مومنین بلکہ غیر مومنین پر بھی حاکم ہے، تاکہ الہی حاکمیت کی عالمگیریت کو نمایاں کیا جا سکے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ پیشگوئیوں کی روشنی میں عصر حاضر کے دور کی درست شناخت کی جائے تاکہ مسلمان اپنی فکری اور عملی سمت کا تعین کسی غلط مفروضے کی بنیاد پر نہ کریں۔ تیسرا اور نہایت اہم مقصد یہ ہے کہ واضح کیا جائے یہ پیشگوئیاں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کردہ موجودہ دینی فرائض کے علاوہ کسی نئی مذہبی ذمہ داری کا تقاضا نہیں کرتیں۔ اس وضاحت کے نتیجے میں اہل ایمان غیر ضروری فکری اور عملی بوجھ سے آزاد ہو کر اپنی اصل دینی ذمہ داریوں پر یکسوئی سے توجہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں دجال کے فتنے کے دوران پہاڑوں میں پناہ لینے کا ذکر قرآن کے اس اصول سے ہم آہنگ ہے جو مذہبی جبر کے وقت ہجرت کی تلقین کرتا ہے۔ یہ الہی رہنمائی کا تسلسل ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ پیشگوئیاں احکامات دینے کی بجائے مومنین کو تاریخی اور عالمی واقعات میں خدا کی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اس کی تصدیق کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ یہ تجزیہ بنیادی طور پر ادنان اجاز کی تشریحات سے اخذ شدہ ہے جن کی بصیرت نے اس مضمون میں پیش کیے گئے فریم ورک اور نقطہ نظر کو تشکیل دیا ہے۔ ان کے کام تک رسائی یوٹیوب چینلز کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مضمون کا دعویٰ ہے کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں بڑے عالمی واقعات کی نمائندگی کرتی ہیں جن میں سے کئی شاید پہلے ہی وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ مضمون کے تمام حدیث کے حوالہ جات صرف صحیح مسلم اور صحیح بخاری پر مبنی ہیں تاکہ اس کی درستگی اور اعتبار کو یقینی بنایا جا سکے۔ مستقبل کی پیشگوئیاں۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا جنہیں اپنے مشن کو تکمیل کے لیے الہی وحی عطا کی گئی۔ ان وحیوں میں بعض اوقات مستقبل کے واقعات کی جھلکیاں شامل ہوتیں جو اللہ کے علم کامل کی واضح گواہی تھیں۔ کچھ مواقع پر یہ واقعات واضح الفاظ میں بیان کیے گئے جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ روم میں رومیوں کی ساسانیوں پر فتح کا ذکر، جبکہ دیگر مواقع پر یہ وحی رویا کی صورت میں پیش کی جاتی۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں آسمانی اجسام کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا جو ان کی آزمائشوں کے بعد ان کے خاندان کی طرف سے عزت و تکریم کی علامت تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رویا میں اپنے بیٹے کی قربانی کا منظر دکھایا گیا جو ان کے اور ان کے بیٹے کے لیے ایک عظیم آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے اسے اطاعت کی آزمائش سمجھتے ہوئے عظمت کا رویہ اپنایا اور اس پر منون عمل کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم اللہ کی مداخلت نے قربانی کو روک دیا کیونکہ اس خواب کی تعبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان یعنی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے نذر کر دینا تھی۔ اس آزمائش میں اللہ کے حکم کے سامنے مکمل اطاعت اور ہر قسم کی قربانی کے لیے آمادگی نے ان کے اس عمل کو بندگی، وفاداری اور خلوص کی عظیم مثال بنا دیا۔ تاہم رویاؤں کی علامتی نوعیت انہیں اکثر غلط فہمی کا شکار بنا دیتی ہے۔ اس کی ایک نمایاں مثال کتاب مکاشفہ میں ملتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ یہ متن مختلف علامتی رویا پر مشتمل ہے جن میں آفات، تاریخی واقعات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر شامل ہے۔
کتاب مکاشفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذبح شدہ برہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو انبیاء کی معصومیت، قربانی اور اللہ کے لیے مکمل وفاداری کی علامت ہے۔ یہ تمثیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب، جسے اوپر بیان کیا گیا ہے، سے مشابہت رکھتی ہے، جہاں قربانی کا تصور اللہ کی رضا اور حکم کے سامنے مکمل تسلیم و رضا کی نشاندہی کرتا ہے۔ تاہم عیسائیوں نے ذبح شدہ برہ کی اس علامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کا حوالہ سمجھ لیا۔ یہ غلط تشریح اس بات کی یاد دہانی ہے کہ علامتی روایات کو سمجھنے میں پہلے سے اپنائے گئے خیالات، جو محکم علمی طریقے سے حاصل نہ کیے گئے ہوں، غلط نتائج کی طرف لے جاتے ہیں۔ پیشگوئیوں کو سمجھنے کے بنیادی اصول۔ اس مضمون میں حدیث میں بیان کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رویا میں دکھائی گئی پیشگوئیوں کی تفہیم کے لیے درج ذیل اصولوں کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ پہلا اصول، انسانی و حیوانی علامات کی تعبیر۔ احادیث میں پیشگوئیوں کو علامتی انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس طرح سابقہ الہامی کتابوں جیسے کتاب دانیال اور مکاشفہ میں بھی مستقبل کے واقعات کو خواب اور رویا کی شکل میں بیان کیا گیا۔ ان متون میں جانوروں اور انسانوں کی علامات مختلف طاقتوں جیسے سلطنتوں، ملکوں اور تنظیموں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب دانیال میں بابل کی سلطنت کے آخری دور میں اس سلطنت کو ایک انسان اور اس کے بعد آنے والی یونانی سلطنت کو ایک جانور کی صورت میں حضرت دانیال علیہ السلام کے خواب میں دکھایا گیا، جو اسی علامتی طرز بیان کا حصہ ہے جس کے تحت احادیث میں دجال کو ایک انسان اور زمین کا جانور کو ایک جانور کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دوسرا اصول، مقامات اور گروہوں کے علامتی معنی۔ احادیث میں مذکور جغرافیائی مقامات اور انسانی گروہوں کو ان کے زمانی، سیاسی اور تہذیبی سیاق و سباق میں سمجھنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح جیسے قرآن کی تفہیم اس وقت کی عربی زبان اور اس کے لسانی پس منظر کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ علامتی انداز بیان احادیث کو ایسی معنویت اور تسلسل عطا کرتا ہے جو وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور جغرافیائی تقسیم کے باوجود بھی قائم رہتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قسطنطنیہ بازنطینی عیسائیوں کا دارالحکومت تھا، اور اس کی فتح کے وقت بھی یہی حیثیت قائم تھی، اس لیے حدیث میں اسے اسی اصلی نام سے بیان کیا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شام بازنطینی سلطنت کے زیر اقتدار تھا، اسی لیے ابتدائی دور سے متعلق پیشگوئیوں میں شام سے مراد حقیقی جغرافیائی شام ہے۔ البتہ بعد کی پیشگوئیوں میں شام ایک علامتی مفہوم اختیار کر لیتا ہے جو عیسائی طاقتوں کے زیر اثر علاقوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس سیاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصے بعد خلافت کا مرکز عرب سے باہر منتقل ہو گیا، لہٰذا مدینہ کا ذکر بعد کے دور سے متعلق احادیث میں صرف ایک شہر نہیں بلکہ پوری مسلم امت کی علامت کے طور پر کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ مسلمانوں کی ریاست کا مرکز تھا۔ اسی طرح دیگر مقامات جیسے دمشق، لد اور یمن کو بھی ان کے تاریخی اور تہذیبی پس منظر میں سمجھنا ضروری ہے تاکہ احادیث کی درست تعبیر ہو سکے۔ اسی اصول کے تحت احادیث میں ذکر کردہ انسانی گروہوں کو بھی ان کے وقت کی تاریخی شناخت کے تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ مثلاً بازنطینی عیسائیوں کو رومی کہا جاتا تھا، اگرچہ ان کی سلطنت 1453 میں ختم ہو گئی۔ احادیث کی پیشگوئیوں میں بعد کے عیسائی گروہوں کو بھی اسی نام سے پکارا گیا۔ اسی طرح بنی اسحاق اور اصفہان کے یہودیوں جیسے دیگر گروہوں کا ذکر بھی ان کی مخصوص تاریخی سیاق میں ہی سمجھنا چاہیے تاکہ ان سے متعلق احادیث کی تعبیر درست ہو سکے۔ تیسرا اصول، تفصیلات کا الہی حکمت کے تحت مخفی ہونا۔ احادیث میں بیان کردہ بعض پیشگوئیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی مخصوص تفصیلات اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت پوشیدہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی مکمل تفہیم صرف ان کے ظہور کے بعد ہی ممکن ہو سکے، خاص طور پر جب ان پیشگوئیوں میں خرق عادت یا ما فوق الفطرت عناصر کا ذکر آتا ہے تو ان کی تعبیر عام طور پر علامتی انداز میں کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق روایت میں ان کے ظہور کے اصل اسباب کو واضح نہیں کیا گیا بلکہ فرشتوں کے ساتھ نزول کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے حقیقی عوامل کو پردہ غیب میں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح یجوج ماجوج کی گردنوں پر کیڑوں سے اچانک موت کسی بڑے اور غیر متوقع واقعے کی نمائندگی کرتی ہے،
جس کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں، بلکہ اسے بھی علامتی انداز میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس نوعیت کی پیشگوئیوں کی تعبیر تاریخی تناظر میں ان کے ظہور کے بعد کھلتی ہیں، جب یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ علامات کن حقیقی واقعات یا تبدیلیوں کی علامتی نمائندگی کر رہی تھیں۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں۔ آئندہ حصوں میں قیامت سے پہلے پیش آنے والے اہم واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعات قیامت کی 10 بڑی نشانیوں پر مبنی ہیں، جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویا میں دکھایا گیا۔ مثال کے طور پر دجال کو معراج کے واقعے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا، جو ایک رویا تھی۔ زمین کا جانور، دابۃ الارض۔ قیامت کی نشانیوں میں ریاستوں، سلطنتوں، بادشاہتوں اور تنظیموں کو اکثر جاندار مخلوق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو طاقتور قوتوں کو سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے ایک علامتی انداز ہے۔ یہ علامتی اظہار مختلف مذہبی متون جیسے بائبل، قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں نمایاں ہے۔ زمین کا جانور، دعوت الارض، ان روایات میں ایک اہم استعارے کے طور پر سامنے آتا ہے، جو جابر، وسیع اور اکثر ظالم ریاستوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے سے مثالیں۔ پرانے عہد نامے میں خاص طور پر صحیفہ دانیال میں حضرت دانیال علیہ السلام کے خوابوں میں جانوروں کی علامات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ جانور طاقتور اور ظالم سلطنتوں کی تمثیل کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ بائبل کے موجودہ قدیم ترین نسخے یونانی زبان میں تحریر کیے گئے، جہاں تھریون کا مطلب جانور تھا، جو عربی لفظ دابا سے مماثلت رکھتا ہے اور دونوں زبانوں میں مشترکہ علامتی مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے خوابوں میں یہ جانور بڑی سلطنتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جو اپنی طاقت، ظلم اور وسعت کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ کچھ جانوروں کو کئی سروں کے ساتھ دکھایا گیا، جو ایک سلطنت کے مختلف خاندانوں، گروہوں یا دھڑوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ ان کے سینگ بادشاہوں، حکمرانوں یا بااثر رہنماؤں کی علامت ہیں۔ 4 جانور، 4 قدیمی عالمی سلطنتیں۔ 4 جانوروں کا ذکر صحیفہ دانیال میں ملتا ہے۔ یہ جانور ایک کے بعد ایک آنے والی عالمی سلطنتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو وضاحت کی گئی۔ پہلا جانور، بابل کی سلطنت۔ پہلا جانور ایک شیر کی مانند ہے، جس کے عقاب کے پر ہیں، جو بعد میں ایک انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اسے انسانی دماغ دیا جاتا ہے۔ یہ بابل کی سلطنت 539 سے لے کر 605 قبل مسیح کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ سلطنت اپنی طاقت، غلبے اور تیز رفتاری کے لیے مشہور تھی۔ دوسرا جانور، ہخامنشی سلطنت۔ دوسرا جانور ریچھ کی مانند ہے، جو مادی فارس کی ہخامنشی سلطنت یعنی 539 قبل مسیح سے 331 قبل مسیح کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ سلطنت اپنی بے پناہ طاقت اور فتح کے لیے مشہور تھی اور اپنی درندگی کے سبب خوف پیدا کرتی تھی۔ تیسرا جانور، یونانی سلطنت۔ تیسرا جانور ایک چیتے کی مانند ہے، جس کے 4 پر اور 4 سر ہیں۔ یہ یونانی سلطنت یعنی 331 قبل مسیح سے 146 قبل مسیح کی نمائندگی کرتا ہے، جو سکندر اعظم کے زیر قیادت دنیا پر چھا گئی۔ سکندر کی موت کے بعد یہ سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جو اس کے جرنیلوں کے زیر کنٹرول آئیں۔ چوتھا جانور، رومی سلطنت۔ چوتھا جانور لوہے کے دانتوں اور 10 سینگوں کے ساتھ نہایت خوفناک اور دہشت انگیز ہے۔ یہ رومی سلطنت یعنی 140 قبل مسیح سے کی نمائندگی کرتا ہے، جو بے مثال طاقت اور غلبے کی علامت تھی۔ اس کے لوہے کے دانت اس کی بے رحمی اور طاقتور تسلط کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ 10 سینگ بادشاہوں یا حکمرانوں کی علامت ہیں۔ مینڈا اور بکرا، ہخامنشی اور یونانی سلطنت۔ صحیفہ دانیال میں بیان کردہ ایک اور رویا میں مینڈے اور بکرے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اس رویا کی وضاحت کی۔ مینڈا 2 سینگوں کے ساتھ ہخامنشی سلطنت کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ سینگ ہخامنشی سلطنت میں مادی اور فارس کی مشترکہ طاقت کی علامت ہے۔ بکرا یونانی سلطنت کی نمائندگی کرتا ہے، جو مینڈے کو شدت کے ساتھ ٹکر مار کر زمین پر گرا دیتا ہے اور اسے شکست دیتا ہے۔
بکرے کی آنکھ کے درمیان ایک نمایاں سینگ اسکندر اعظم کی طاقت اور قیادت کو ظاہر کرتا ہے۔ بکرے کے سینگ کا ٹوٹنا اور اس سے 4 چھوٹے سینگوں کا نمودار ہونا اسکندر اعظم کی موت کے بعد اس کی سلطنت کے 4 حصوں میں تقسیم ہونے کی علامت ہے۔ یہ رویا تاریخ کے دھارے میں بڑی سلطنتوں کی طاقت، ان کا عروج اور ان کا زوال بیان کرتی ہے۔ نئے عہد نامہ سے مثالیں۔ جانوروں کے اس طہارے کا تسلسل نئے عہد نامے میں بھی جاری رہتا ہے، خاص طور پر کتاب مکاشفہ میں، جہاں 3 علامتی جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سمندر کا جانور، رومی سلطنت۔ کتاب مکاشفہ میں بیان کیا گیا یہ جانور رومی سلطنت کی نمائندگی کرتا ہے، جو اپنی طاقتور بحری قوت اور سمندر کے ذریعے پھیلنے والی وسیع اثر و رسوخ کے لیے مشہور تھی۔ اس کا سمندر سے ابھرنا روم کی بحری طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے 7 سر 7 شاہی ادوار کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہر سر پر تحریر گستاخانہ الفاظ اس کے خدا کے خلاف سرکشی اور تکبر کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس جانور کو 42 مہینوں تک غرور اور کفر کے کلمات کہنے کی طاقت دی گئی۔ یہ 42 مہینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد 66 عیسوی سے 70 عیسوی میں رومیوں اور یہودیوں کی جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کا انجام 70 عیسوی میں رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کے معبد کی بے حرمتی اور مکمل تباہی پر ہوا۔ زمین کا جانور، کلیسا۔ کتاب مکاشفہ میں ذکر کردہ زمین کا جانور زمین پر مبنی ایک اتھارٹی کی علامت ہے، جو جھوٹے پیغامات کے ذریعے عوام کو دھوکہ دیتی ہے۔ اسے جھوٹا نبی کہا گیا ہے، جو شیطانی اثر و رسوخ کے تحت کام کرتے ہوئے جھوٹے نظریات پھیلانے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ جانور اپنی طاقت سمندر کے جانور کی اتھارٹی سے حاصل کرتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ کاؤنسل آف نائسیا یعنی 325 عیسوی کے بعد کلیسا کے ایک ادارے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ کلیسا نے رومی سلطنت کے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے ان مخالف عیسائیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا جو نائسین عقائد کے مخالف تھے، جیسے کہ آریان، ڈوناٹسٹ، مارسیوناٹس اور مونٹینسٹ۔ زمین کے جانور کی علامت میں اس کے 2 سینگ برہ کی طرح نظر آتے ہیں، جو ظاہر میں نرمی، تقدس اور معصومیت کا تاثر دیتے ہیں، لیکن اس کی زبان اژدہے کی مانند ہے، جو فریب، دھمکی اور گمراہی کی نمائندہ ہے۔ یہ 2 سینگ کلیسا کے 2 بڑے دھڑوں، قسطنطنیہ مشرق میں اور روم مغرب میں، کی مذہبی قوت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کتاب مکاشفہ میں سمندر اور زمین کے جانور کی شکست رومیوں کی وہ شکست ظاہر کرتی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں ہوئی، جس نے نہ صرف روم اور کلیسا کی طاقت و اثر و رسوخ کو کمزور کیا، بلکہ ان کے طریقہ کار، فلسفہ اور نظریات پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ سرخ رنگ کا جانور، ایرانی سلطنت۔ کتاب مکاشفہ میں ذکر کردہ یہ جانور فارسی سلطنت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے 7 سر 7 مختلف خاندانوں کی علامت ہیں۔ چھٹا سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے پارتھیوں سے مطابقت رکھتا ہے، جبکہ 7واں سر ساسانی سلطنت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے 10 سینگ ان آخری 10 ساسانی بادشاہوں کی نمائندگی کرتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جنگ کی۔ قرآن میں جانور کا ذکر، قریش کے لیے تنبیہ۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں زمین سے نکلنے والے جانور دابۃ من الارض کا ذکر ملتا ہے، جو منکرین حق سے گفتگو کرے گا۔ یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم قریش کے لوگوں کے کفر اور انکار کے جواب میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی اس تنبیہ میں دابہ کے بولنے کا موازنہ اگر نئے عہد نامے میں مذکور سمندر کے جانور سے کیا جائے جو 42 مہینے تک گستاخانہ اور متکبرانہ گفتگو کرتا ہے، تو دونوں واقعات میں ایک گہری مماثلت نظر آتی ہے۔ نئے عہد نامے میں سمندر کے جانور کا بولنا بنی اسرائیل پر الہی غضب کی علامت ہے، جو 66 عیسوی سے 70 عیسوی کے درمیان یہودیوں کو مذہبی توہین، نفسیاتی دباؤ اور قومی ذلت کی صورت میں جھیلنا پڑا، اور جس کا انجام یروشلم کی ہیکل کی مکمل تباہی پر ہوا۔ بینہ قرآن میں اسی نوع کی تنبیہ قریش کے لیے کی گئی، جو ان کے کفر اور انکار حق کے جواب میں بطور عذاب پیش کی گئی ہے۔ تاہم جب قریش کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا تو یہ سزا مؤخر کر دی گئی۔ حدیث میں جانور کا ذکر،
منگول سلطنت۔ قرآنی اور بائبل کی پیشگوئیوں کی روشنی میں احادیث میں بیان کردہ زمین کا جانور جو قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے، در حقیقت ایک طاقتور اور جابر زمینی سلطنت کی علامت ہے۔ یہ ایسی سلطنت ہے جو خشکی کی راہوں سے اپنے اثر و رسوخ کو وسیع کرتی ہے اور اپنی عسکری فتوحات، ظلم و استبداد اور عالمی سطح پر تہذیبی تبدیلیوں کے ذریعے دنیا پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ زمینی طاقت نئے عہد نامے میں مذکور سمندر کے جانور سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہ بحری طاقت کے ذریعے پھیلتا ہے جیسا کہ رومی سلطنت، جبکہ زمین کا جانور بری طاقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ تاریخی تناظر میں یہ پیشگوئی واضح طور پر 13ویں صدی کی منگول سلطنت پر منطبق ہوتی ہے۔ منگول سلطنت انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور مہلک زمینی سلطنت کے طور پر ابھری، جس نے ایشیا سے یورپ تک پھیلے ہوئے وسیع خطے کو تاراج کیا۔ ان کی عسکری یلغار، سلطنتوں کا انہدام اور بین الاقوامی جغرافیائی و سیاسی نظام کی اثر نو تشکیل اس حقیقت کو ثابت کرتی ہے کہ منگول سلطنت ہی زمین کے جانور کی علامت ہے، جیسا کہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔